السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی آپ سوچ رہے ہوں کہ میں کہاں پہ بیٹھی ہوں، تو جی میں یہ اپنے چھت پہ جانے والی سٹیئرز پہ اپنے اس چھوٹے سے لان میں بیٹھی ہوئی ہوں، جو میرا سیکنڈ پورشن کا لان ہے. ٹھیک ہے. فرسٹ وہ جو گراؤنڈ فلور ہے اس کا لان سیپریٹ ہے. خیر یہ تو ایک اور چیز ہے. میں نے بچوں کو بھیجا فٹ بال اکیڈمی. میں نے گروسری کے لیے جانا تھا، میرا موڈ نہیں تھا، تو وہ پھپھو کے ساتھ چلے گئے اور میں نے کہا وہ اپنی پھپھو کے ساتھ ہی وہ گروسری بھی کر آئیں گی ان کی پھپھو. اور مجھے گھر پہ کچھ ایک دو چھوٹے موٹے کام تھے، اور دوسرا میرے ذہن میں تھا کہ میں آپ کو ایک اویئرنیس دوں گی ایک چیز کے بارے میں جس کو میں نے بارہا فیس کیا. اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ لوگوں کو بھی آپ لوگوں سے بھی یہ شیئر کروں. موسٹلی پیپل جو ہیں وہ ویل اویئرڈ ہوں گے اس چیز کو لے کے، لیکن جو نہیں ہیں ان کو بتانا چاہیے، مجھے یہ لگا. تو ہوا کچھ یوں کہ میری جو بڑی بیٹی ہے وہ اب ماشاء اللہ 8.5 سال کی ہے. جب وہ 7 سال کی تھی تو ایک دن ایسے ہی پڑھاتے ہوئے مجھے لگا کہ وہ دور سے پراپر دیکھ نہیں پا رہی ہے. جب میں نے اسے بار بار پوچھا تو مجھے فیل ہوا کہ اس کو صحیح طرح سے نظر نہیں آ رہا، کیونکہ وہ بول رہی تھی. تو میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی. جب ڈاکٹر نے اسے چیک کیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی آئی سائٹ تو بہت زیادہ ویک ہے، آپ اتنے عرصے سے کہاں پہ رہیں، اتنی اگنورنٹ ہیں اور یہ وہ سب کچھ. خیر میں بہت پریشان ہو گئی. پھر ڈاکٹر نے مجھے فل گائیڈ کیا کہ یہ ایک ایمبلیوپیا ہے، آئیز کی ایک ڈیزیز ہے. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس کو ان ادر ورڈز اس کو لیزی آئی بھی کہتے ہیں. تو اس میں آپ کی جو آنکھ ہے اس کا کنیکشن آپ کے برین سے نہیں ہوتا، اور آپ کا برین جو ہے وہ آپ کی آنکھ کے جو سگنلز ہیں ان کو کیچ نہیں کرتا، ان دونوں میں کنیکشن اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا. تو وہ آنکھ جو ہے وہ لیزی ہوتی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ موسٹلی ایک آنکھ میں ہوتا ہے اور ریئرلی یہ دونوں آنکھوں میں ہوتا ہے. اور میری بیٹی کو یہ دونوں آنکھوں میں ہے. اس کی آئی سائٹ جو ہے دونوں آنکھوں کی وہ کافی ویک تھی. تو خیر مجھے پھر تب ڈاکٹر نے سجیسٹ کیا کہ میں اسے پیچنگ کروں. تب تو ایسے مطلب 1.5 سال پہلے تو میں اسے ایسے پیچنگ کرتی تھی کہ ایک ہی دن میں 2 آورز یا 3 آورز ایک آنکھ پہ اور پھر وہاں سے اتار کے دوسری آنکھ پہ. پھر ایسے ایسا آورز جو ہیں وہ انکریز ہوتے گئے. تو پھر تو ایسے ہوتا تھا کہ دن میں اگر میں اسے اسکول سے آ کے پیچنگ کرتی تو پھر تو دونوں آئیز پہ ہو ہی نہیں سکتی تھی. تو میں اسے اسکول ہی پیچنگ کے ساتھ بھیجتی تھی کیونکہ میں مجبور تھی. مجھے پتا تھا کہ یہ چیز جو ہے وہ بچے کو تھوڑا اس کا کانفیڈنس لوز کر دیتی ہے. لیکن اب مجھے اپنے بچے کی بہتری کے لیے یہ کرنا تو تھا ہی. جی تو جناب آپ نے بیل کی آواز تو سنی ہوگی، باہر گیٹ پہ کوئی آ گیا تھا، وہ میں نیچے چیک کرنے چلی گئی تھی اور ساتھ ہی اذان ہو گئی تو مجھے پاز لینا پڑا. خیر میں بتا رہی تھی کہ پھر میں نے اپنی بیٹی کو پیچنگ کے ساتھ اسکول بھیجنا شروع کیا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس کی ٹیچرز جو تھیں وہ اتنی کوآپریٹیو رہیں اس ٹائم میں. انہوں نے کافی کوآپریٹ کیا. بچے چھوٹے تھے، وہ تنگ بھی کرتے تھے، پوچھتے بھی تھے. تب میری جو بیٹی ہے وہ بھی چھوٹی تھی، وہ بتا نہیں سکتی تھی کہ کیوں وہ پیچنگ کر رہی ہے. تو اس نے بھی فیس تو کیا اس چیز کو، اور ظاہر ہے بچے کریں تو پیرنٹس تو ڈیفینیٹلی کرتے ہیں. لیکن اب یہ خیر اس کا میں ٹریٹمنٹ کرواتی رہی. اور ساتھ ہی ساتھ جو میری چھوٹی بیٹی ہے مجھے لگا کہ اس کی آنکھ جو ہے وہ بھی اسکوینٹ کرتی ہے. ایک آئی بال جو ہے لیفٹ آئی کا وہ سائڈ پہ چلا جاتا ہے. خیر میں اس کو بھی ڈاکٹر کے پاس لے گئی. مجھے لگا شاید یہ جینیٹیکلی بھی ہوتا ہے کہ میرے جیسے پیرنٹس ہیں، مطلب میرے بچوں کے گرینڈ پیرنٹس جو ہیں ان میں آئی سائٹس ویک رہی ان کی، تو شاید اس وجہ سے بھی ہے. تو خیر اس کو میں ڈاکٹر کے پاس لے گئی. ڈاکٹر نے اس کو بھی پیچنگ سجیسٹ کی. ابھی میں ان کا ٹریٹمنٹ کروا رہی ہوں. میں نے کافی سارے ڈاکٹرس کو انہیں چیک کروایا، بڑی بیٹی کو اسپیشلی، چھوٹی کو تو میں پھر یہاں پہ لے گئی اسلام آباد شفا آئی ہاسپٹل میں. ریسنٹلی میں وہیں سے ان کا ٹریٹمنٹ کروا رہی ہوں، اور ڈاکٹر نے دونوں کو جو ہے وہ پیچنگ سجیسٹ کی ہے. اور الحمد للہ جو میری چھوٹی بیٹی ہے اس کا تو اسکوینٹ بالکل ختم ہو چکا ہے. پیچنگ بھی ہوتی ہے، اس کے علاوہ ایکسرسائزز بھی ہوتی ہیں. بروک اسٹرنگ ایک ایکسرسائز ہوتی ہے، وہ پوائنٹنگ ایکسرسائزز ہوتی ہیں، پینسل سے پوائنٹ کرو، یا ایون آپ اپنی فنگر سے بھی بچے کو پوائنٹ کر سکتے ہو، رائٹ لیفٹ، اور دور پڑی ہوئی چھوٹی چیزوں پہ فوکس کروا سکتے ہو. کافی ایکسرسائزز ہوتی ہیں جو کہ نیٹ پہ بھی مل جاتی ہیں. خیر اویئرنیس کچھ اس طرح سے میں دینا چاہ رہی تھی کہ ہمیں اپنے بچوں کی چیزوں کو کافی فوکس کرنا چاہیے، دھیان رکھنا چاہیے ان پہ. اگر ہمارا بچہ کچھ تھوڑی روٹین سے ہٹ کے کوئی ایسا کام کر رہا ہے، یا ہم اس میں فزیکلی کچھ ایسی چیز فیل کر رہے ہیں. میں یہاں پہ پارک میں گئی اپنے بچوں کو لے کے، تو وہاں پہ
ایک مدر تھیں، وہ میرے پاس آئیں، انہوں نے مجھے پوچھا، اب میں پارک میں جاتی ہوں تو اکثر لوگ جو ہیں وہ مجھ سے ضرور پوچھتے ہیں، بچوں سے بھی پوچھتے ہیں، اب تو میری بڑی بیٹی ایون چھوٹی تو ہے ہی ذرا بڑی سے زیادہ کلیور ہے، تو بڑی بیٹی بھی جو ہے اب وہ الحمدللہ وہ کانفیڈنٹ ہے، اب اس کو یہ چیز فیل نہیں ہوتی، تو وہ کانفیڈنٹلی بتا دیتی ہے، لوگ اس سے ضرور پوچھتے ہیں، ایسا ہوتا ہی نہیں کہ کوئی اسے نہ پوچھے، بچے مجھ سے نہیں پوچھ سکتے تو ان سے پوچھتے ہیں، بڑے ان سے نہیں اگر پوچھ سکتے تو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں، تو وہ خود بتا دیتی ہے کہ میری آئی سائٹ ویک ہے اور میں پیچنگ کرتی ہوں، یہ ایکسرسائز ہے آئیز کی، تو میں بھی جب اسے ساتھ لے کے جاتی ہوں، کبھی میں جاؤں تو میرے سے یا اگر گھر کا کوئی اور ممبر ان کے ساتھ جائے تو ان سے ضرور پوچھتے ہیں۔ خیر، وہاں پہ ایک مدر آئی میرے پاس، انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا آپریشن ہوا ہے یا کیا آپ بچی کی آئیز کو کیا ہوا ہے؟ میں نے بتایا، میں نے کہا کہ اس کا تو ایمبلیوپیا ہے، آئی سائٹ زیادہ ویک ہے تو اس کے لیے جی تو اور چھوٹی جو بیٹی ہے اس کا اسکوینٹ ہے، اس کی ایک آئی اسکوینٹ کرتی ہے تو اس کے لیے میں پیچنگ کرتی ہوں، اس سے اس کی پیچنگ وہ جو اسکوینٹ ہے نا وہ اللہ کا شکر ہے کافی حد تک ٹھیک ہو چکا ہے۔ تو مجھے کہتی ہیں اچھا میرا بھی بیٹا ہے چھوٹا، اور وہ بھی جب سیل وغیرہ یوز کرتا ہے پاس سے تو اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ باہر کو چلی جاتی ہے۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا آپ نے کسی ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا ہے؟ کہتی ہیں نہیں۔ مجھے بڑا ہوا تعجب ہوا، میں نے انہیں بولا، میں نے کہا آپ کو ڈاکٹر کو چیک کروانا چاہیے تھا، وہ ایجوکیٹڈ لگ رہی تھیں، ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی پڑھی لکھی نہیں تھیں یا اور ایجوکیٹڈ ہونا یا ان ایجوکیٹڈ ہونے کا نہیں ہوتا ہے، یہ بس ایک آپ کا وہ خود کا ہی آپ کا ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچے کی چیز کو جو ہے وہ اگنور نہیں کرو۔ تو مجھے کہتی نہیں میں نے تو کہیں نہیں چیک کروایا، میں نے کہا آپ کو کروانا چاہیے ڈاکٹر کو چیک، میری بیٹی کے ساتھ بھی یہ ایشو تھا اور دیکھیں ابھی اللہ کا شکر ہے مجھے 1 منتھ 2 منتھس ہوئے ہیں، اور انہوں نے انٹرسٹ شو کیا اور پھر میں نے انہیں بولا کہ آپ اس سے چیک اپ کروائیں، خیر میں نے انہیں ساری ڈیٹیل بتائی۔ تو آج کا میرا اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ میں آپ لوگوں کو اویئر کروں اس چیز کو لے کے، ایمبلیوپیا اور اسکوینٹ اور اس طرح کی آنکھوں کی بہت ساری ڈیزیزز ہوتی ہیں، نہ کہ صرف آنکھوں کی بلکہ اور بھی، ہمیں اپنے بچوں کی ہر چیز کے بارے میں ویل اویئرڈ ہونا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے کے ساتھ اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی کچھ مسئلہ چل رہا ہے تو ہمارے نوٹس میں ہونی چاہیے یہ چیزیں۔ تو بس آج کا جو ویلاگ ہے وہ میں ادھر تک ہی ختم کرتی ہوں، اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آخر میں ایک دعا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہمارے عزیز و اقارب کو، ہمارے ملک کو اور ہمارے لیڈر کو، ڈیفینیٹلی عمران خان کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔